اللہ اللہ۔ میرے 2 بچے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، مجھے ان کا قرآن سننا پڑتا ہے جب میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں۔ آپ قرآن سن سکتی ہیں، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، سنتی رہیں، وہ جہاں غلطی کریں تو ان کو ٹوک دیں، اور ایک ایک لفظ بتا سکتی ہیں، قل، بس آیت پوری گئی۔ جامعہ اسلامیہ پٹیا یہ ایک بہت بڑا بنگلہ دیش کا عظیم الشان جامعہ ہے، بہت بڑا مدرسہ۔ یعنی امام سبیل رحمۃ اللہ علیہ، امام حرم، جب تشریف لے گئے تھے، ان نے جب دیکھا تو نے کہا یہ کون کہتا ہے کہ مدرسہ ہے، یہ تو شہر ہے علم کا، مدینۃ العلم ہے۔ میں بھی الحمدللہ وہاں گیا ہوں، تو ان کے خیر الامین صاحب جو تھے مشہور عالم دین تھے، میرا بھی تعلق تھا، کوما میں ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اگر ان کا اجل آ گیا ہے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اگر قبرستان کے باہر سے گزرے، یعنی قریب سے گزرے، پھر کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن الاثر، یغفر اللہ لنا ولکم، زیادہ نہ ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھاگ کر نکاح کرے تو بالکل اس کو تو حد لگے گی زنا کی، اور زنا بھی شادی کے بعد یعنی رجم کیا جائے گا اگر اسلامی شریعت ہو، باقی تم جانو، تمہارے قانون جانے۔ ایک مفتی صاحب مدرسے میں مدرس تھے، مدرسے کے محتمم نے ان کی کمزوری اور بیماری کو دیکھ کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا کہ چاہے نہ بھی پڑھائیں وظیفہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، بڑا اچھا کیا۔ میری بیٹی کا نام امیہ فاطمہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نام ہے۔ میرا دفتر گھر سے 300 کلومیٹر دور ہے، دفتر تاخیر کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، اب وہ قصر قضا کریں گے چونکہ آپ پر نماز قصر تھی، جیسے فرض ہوگی ویسے ادا ہوگی۔ کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، وہ کپڑے پہ گرا، اس نے نماز پڑھ لی، بہرحال اس کو دھونا چاہیے تھا، نہیں دھویا تو نماز لوٹا لے۔ کہتے جی کہ علماء پاکستان کو اختلافات دور کر کے آپس میں مل بیٹھ کے اتفاق سے مسائل حل کریں، کیونکہ جاہل عوام پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے اور منافقت کے اللہ توفیق دے بھئی، ویسے ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو پوری دنیا میں اتحاد و اتفاق ہوتا، یہ منشا خداوندی ہی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم چاہتے تو ایک ہی طریقے پر امت پیدا کر دیتے، کہ لا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لازم اختلاف رہے گا۔ اختلاف تو مقدس جماعت صحابہ میں بھی ہو گیا، سیدہ صدیقہ اور سیدنا علی کے درمیان ہو گیا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان، یہ تو فطرت ہے، اللہ کا نظام ہے، ہوگا۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے۔ نوکری دینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں،
اگر وہ ظالم بغیر پیسے کے نوکری نہیں دیتا آپ دے دیں، گناہ لینے والے پر ہے، دینے والے پر نہیں ہوگا، تو آپ مجبور ہیں، کیا کریں؟ ہمارے دکان کا کرایہ آتا ہے، میرا شوہر معذور ہے تو خرچے بھی اسی سے چلتے، جب پیسے ہیں ہی نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ زکوٰۃ تو اس وقت ہوتی ہے جب سال کے بعد جو بچا ہوا نفع ہو خالص۔ حیض کے دوران یاد عورتیں کلمے پڑھتی رہیں، قرآن کی مکمل آیت نہ پڑھیں، آیت الکرسی۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہیں، جہاں بھی احناف کی دلیل آتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ ہدایت دے۔ اب اتنی ضد کا میرے بھائی کیا علاج ہے؟ اگر ہر حدیث ضعیف کو کتابوں سے نکال دو تو باقی دیکھو بچتا کیا ہے۔ پھر ضعیف ہونے کے وجوہات ہوتے ہیں، کیوں ضعیف ہے؟ روایتاً ضعیف ہے، درایتاً ضعیف ہے، ضعف شدید ہے یا ضعف تھوڑا سا ہے، یا ضعیف ہے لیکن لہو شواہد یقوی بعضها بعضا، اس کی اور حدیثیں موجود ہیں تو وہ ضعیف نہیں رہتی۔ بس اللہ علم بھی دے نا، ضد کا تو کوئی علاج نہیں کسی کے پاس۔ میں نے تحقیق کی ہے کہ جمعہ کے بعد 4 سنتیں بھی ثابت ہیں اور 6 بھی اچھی بات ہے۔ حنفی مسلک میں ہیں بھی اسی طرح کہ 4 پڑھو یا 6 پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی انڈیا سے آ رہا تھا روضے سے، اب ہوائی جہاز چونکہ سعودی عرب کی طرف چل رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ افطار میں دیر تو نہیں ہوگی، جلدی ہوگی، یا تو الٹا جا رہا ہو نا، وہ تو الٹا ادھر آ رہا ہے مغرب کی طرف۔ بہرحال جب تک سورج غروب نہ ہو افطار نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے ایئر لائن والوں کی۔ میں ایک دفعہ خود جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، جہاز نے کراچی سے اڑنا تھا، جہاز اڑا تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، لہذا ہم کھانا چلا رہے ہیں، روزے والے افطار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ظاہر سامنے تو سورج کھڑا ہے، خدا کا خوف کرو، سورج نظر آ رہا ہے، جہاں جا رہے ہو وہاں کے وقت کا حکم ہوگا نہ کہ کراچی کا حکم ہوگا۔ پھر مان لی بات انہوں نے، لیکن بڑی مشکل سے۔ میرے والد کا انتقال دادی کے اندر 2 سال پہلے ہو گیا ہے۔ دادی کے میراث میں والد کا کوئی حصہ نہیں، چونکہ ان کی زندگی میں وہ فوت ہو گئے۔ ویسے کوئی دینا چاہے خوشی سے دے دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ گرم ہوتی ہے، پھر قرآن تو سارا زیادہ گرم ہوگا نا۔ نہیں، جب تم پڑھتے ہو تمہیں آگ لگ جاتی، بس جہل لوگوں نے بنایا۔ بالکل پڑھا کرو، اللہ کے قرآن کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے کہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں اسم اللہ الاعظم ہے کہ جس سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ تمہیں گرمی لگتی ہے، کبھی کہتے ہیں نام رکھا ہے جی بچہ بیمار ہے، نام بھاری پڑ گیا ہے، اتار دو جی وہ نام، کوئی ہلکا سا رکھ لو، کوئی چنڈو منڈو گلو گلو وہ رکھ لو، وہ تو بھاری نہیں ہوتے نا، کالو گلابو، نام تو اسلام والا بھاری ہوتا ہے نا۔ کہتی ہے کہ میں شریف پردہ کرتی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے دیکھا ہے تو انہوں نے گناہ کیا ہے، تمہارا کیا گناہ ہے؟ تم اپنے پردے پہ قائم رکھو، یہ بہانے کی بات ہے۔
آذان سے صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ مسجدوں کے اوپر لکھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ناجائز ہے۔ یا حرف ندا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ بخاری شریف میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کی سند میں ضعیف راوی، ماشاءاللہ تم اس راوی کا نام تو لکھو جو ضعیف راوی ہے، بس سنا ہوا ہے لکھ دیا۔ بخاری شریف کی بعض روایات پہ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن علماء نے جواب دیا کہ نہیں، سب حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بلڈنگیں بنائے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ وہ انجینئر ہے نا، انجینئرنگ کرے، یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پر آ کے ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے۔ اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جہالت کیا ہے؟ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ والعمل عند اہل العلم، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہے یا اجماع ہے یا اختلاف ہے، یہ ان کی مصطلحات ہیں حدیث کی۔ بچے کا نام آذان رکھ لیں، بالکل رکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک کا نام اذان رکھو لڑکی، اور اس کا نام اقامت رکھو، ایک اور ہو تو تکبیر رکھو، ایک اور ہو تو تشریق رکھو، ایک اور ہو تو اس کا نام تہجد رکھو، ایک اور ہو تو اس کا نام، کیا ہے؟ جہالت کی بات ہے۔ صحابہ کو اذان کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو نام نہیں رکھا۔ میں رشتہ داروں کے گھر میں جاتی ہوں، پردہ نہیں کرتے، تو ایسے گھر میں نہ جایا کریں میری بیٹی۔ اب آپ شرعی پردہ کرتی ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو، بندے کی ناراضگی کیا کرے گی؟ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر نفلی طواف کرتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، فوراً چھوڑ دے اور حرم سے باہر چلی جائے، ہوٹل میں انتظار کر، جب پاک ہو جائے غسل کر کے پھر ابتدا سے وہ طواف کی قضا کرے۔ چونکہ طواف شروع کرنے کے بعد اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ نفلی طواف تو تب تک ہے جب تک ہم نے نیت نہیں کی، جب نیت کر کے شروع کر دیا اب تو واجب ہو گیا پورا کرنا۔ کہتے کہ بڑی میت بھی ہے، چھوٹی میت بھی ہے، جنازے میں وہی دعا سب کے لیے ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، و سب کے لیے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے خطیب ہیں، دیوبند کے فارغ بھی ہیں، انہوں نے جنازے کے بعد دعا کہہ دی، کوئی بات نہیں میرا بھائی، کچھ تم بھی گوارا کیا کرو۔ بعض ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں فتنے سے بچنے کے لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میرے آقا نے سرکار دو عالم نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے اللہ کے کعبے کی شکل تبدیل کر دی، دروازہ اونچا رکھ دیا، جس کو چاہے آنے دے، جس کو چاہے نہ آنے دے۔ اب رکن یمانی کی طرف جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا، اور حتیم کی طرف سے 7 ہاتھ کے قریب جگہ بھی باہر چھوڑ دی۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو عصر نو تعمیر کروں، اس علاقے کو بھی کعبے میں داخل کروں، 2 دروازے رکھوں اور دروازے بھی نیچے ہوں، ایک سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے لوگ نکل جائیں۔ لیکن لولا قومک حدیث عہد، لیکن تمہاری قوم ابھی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے،
اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں گے دیکھو ایسا اللہ کا نبی آیا کہ خدا کا گھر بھی توڑ دیا. تو ایک فتنے کا اندیشہ ہے. تو اس فتنے کے اندیشے کے پیش نظر حضور پاک نے تعمیر نہیں کی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے آدمی نے ایسا کر لیا. نیتیں تو اللہ جانتے ہیں، آپ کے ہمارے دلوں کے مالک تو نہیں ہیں. بہرحال ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمت کرتے اور نہ بدعت کرتے، لیکن مجبور ہو کر نے کیا تو اللہ معاف کرے. میرا موبائل حمام میں گر گیا، اس کو خشک کیا، چل پڑا. خشک کیا تو پاک ہو گیا، اور اس کو غسل دینا ہے، وضو کروانا ہے. عجیب بات، بھائی پانی میں گر گیا، نکالا، خشک ہو گیا، پاک ہو گیا، بس. ابھی اور پانی ڈالو گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. تم اپنی پاکی کا فکر کرو، موبائل پاک ہو جائیں گے. بہرحال حرم میں جتنے قرآن رکھے ہوئے ان کو گھر نہ لے جائیں. وقف حرم لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اگلے نے رکھا تو حرم میں ہے. لوگ رکھنے آتے ہیں، تم نکالنے آتے ہو. ماشاءاللہ. ایک آدمی کی زمین ہے، اس نے ٹھیکے بھی دی ہے. اب جو آدمی فصل اٹھائے گا عشر وہی دے گا. بہرحال امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. میری بیوی نے میرے بھائی کے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، اب اس لڑکے کے ساتھ ہم اپنے بچیوں کے رشتے کر سکتے ہیں؟ جب تمہاری بیوی نے دودھ پلایا، اس کی ماں بن گئی، تو اس کے جتنے بچے ہیں بہن بھائی بن گئے، اس کے رشتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم نے طواف کیا اور 2 رکعت فجر کے بجائے نہیں پڑھے یا عصر کے بعد میں پڑھے، کوئی صدقہ نہیں. حکم ہی یہی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو. میری بیوی کا نام نائلہ ہے، کوئی حال نہیں، یہی نام رکھ رہے ہیں، کیوں تبدیل کرو؟ تقریباً حضرت عثمان کی بیوی کا نام بھی نائلہ تھا. میرے والد شیعہ ہیں، باقی گھر والے سنی ہیں. والد کے کہنے پر 2 کنال جگہ امام بارگاہ کے لیے میں نے وقف کی ہے. والد سے انکار بھی نہیں کر. تم نے اپنی زمین دی ہے یا باپ کی دی ہے؟ اگر باپ کی ہے تو وہ جانے قیامت میں خدا کو جواب دے گا. تم اپنی تو نہ دو نا. یہ پتہ ہے تمہیں امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ کس امام کی بارگاہ ہے؟ زندہ ہے یا وہی امام ہے جو ان کا چھپا ہوا ہے غار میں؟ تو اس کے لیے کتنی بارگاہ بنائیں گے؟ ایک جگہ بنا دو جان چھوڑو. یہ ہر جگہ پھر امام بارگاہ کا کیا مطلب؟ بات ایک جگہ آپ مسجد کہتی ہیں وہ امام. اللہ کی شان ہے کہ جن کو خدا نے مسجد سے نماز سے محروم کیا ہے ان کی عبادت خانے کا نام بھی مسجد نہیں ہے. امام باڑہ، امام بارگاہ، آخری آرام گاہ، یہ مسجد کا لفظ نہیں آئے گا، وہ اہل سنت کے نصیب میں. حیض کے دنوں میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، طواف کا کیا مطلب؟ اگر بیماری کی وجہ سے داغ لگتے ہوں تو وہ آ سکتی ہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، طواف کرے، سب کچھ کرے. قصر نماز چاہے سال رہے، لیکن اگر 15 دن اقامت کی نیت نہیں ہے تو قصر پڑھتے رہیں گے چاہے مہینہ گزر جائے.
نیت کر لی، چاہے 4 دن کے بعد چلے جاؤ، نماز پوری پڑھو۔ مسجد حرام کے باہر پرانی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں، یار بہتر تو یہی ہے کہ اپنے جوتے استعمال کریں، اگر انہیں پھینک دی ہیں بیکار ہیں تو لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیانات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم تک بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو کوئی روایت ملی ہوگی انشاءاللہ، ہوگی اسرائیلی روایت، یعنی روایات کو تمہیں متقدم ہماری کسی حدیث میں نہیں ہے، ہماری حدیث میں جو نسب ہے نا صرف محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یا زیادہ سے زیادہ عدنان تک۔ بہرحال وہ بزرگ لوگ ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کو کہیں سے کوئی روایت ملی ہوگی، لیکن وہ صحیح حدیثوں میں نہیں ہے۔ بس کبوتر چوک پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر کوئی بلی چوک بنا لو، کوئی کبوتر چوک بنا لو، کیا تماشا ہے؟ اگر اگلی صفحے ملتی ہے نماز ہوتی ہے اور نہیں ہوتی۔ ایک آدمی عمرے کا احرام بھی باندھا، طواف بھی کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ میرا بھائی اگر تمہارا گھر مکے میں مثلا دور ہے، حرم نہیں آ سکتے، تو قریب کی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ نہیں کہ چوک میں کھڑے ہو جاؤ یا روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے پاس تقریباً جائیداد جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں اولاد میں تقسیم کر دوں، کسی عالم سے فتویٰ لکھوا کے میراث کا مسئلہ سمجھا کے اس کے مطابق حصے بنا کے سب بچوں کے نام لگا لو، لیکن قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھنا، مرنے کے بعد وہ لے لیں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں دے دیا تو انشاءاللہ تمہاری باقی زندگی فٹ پاتھ میں گزرے گی، وہ تمہاری اس وقت تک اولاد ہے جب تک جائیداد تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھی روز دعا مانگتے ہیں کہ یہ سانپ کب مرے گا، ان کے نام تقسیم کر دو، وصیت نامہ لکھ دو، محفوظ کر دو بینک لاکر میں، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں، لیکن دینا نہیں، غلطی نہ کرنا۔ جو لوگ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو عید منانا دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، سب سے پہلے عمر عثمان و علی مناتے، سب سے پہلے بی بی فاطمہ حسن حسین مناتے۔ یہ تو لوگوں کی بدعت ہیں۔ 600 سال بعد ایک مظفر نام کا بادشاہ تھا مصر میں جس نے یہ بدعت ایجاد کی، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تحسر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اذل الشرک والمشرکین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما،
یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، علماء حق ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمازغین، لا تجعلنا عقرة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔